بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراقہ بن مالک کو شاہ ایران کے کنگن کی خوشخبری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کی خبر ایک صحابی حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو ملی تو کہنے لگے، اب میرے مکہ میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کو حکم دیا۔ یہ گھرانہ مدینہ منورہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی تنعیم کے مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیت 100۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حسان، کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے جو 2 شعر سنائے، ان کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، جو 2 میں سے دوسرے تھے، اس بلند و بالا غار میں تھے، اور جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن نے ان کے گردا گرد چکر لگائے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے، جیسا کہ ایک دنیا جانتی ہے، اور اس عشق رسول میں ان کا کوئی ثانی یا برابر نہیں۔ یہ شعر سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا، حسان، تم نے سچ کہا، وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا۔ وہ غار والے کے نزدیک، یعنی میرے نزدیک، سب سے زیادہ پیارے ہیں، کوئی دوسرا شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، یہ کیا تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے زیادہ افضل ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء اور مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر سے مشورہ کیا کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ یہ چند احادیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اس لیے نقل کر دی گئی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی تھے، اور یہ عظیم اعزاز ہے۔ غار سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور رہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ رہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں کوئی ملتا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتا، یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے، میرے ساتھ میرے راہبر ہیں، یعنی مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے یہ کوئی رہبر ہیں جو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، یعنی گائیڈ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی ذو معنی گول مول جواب دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا،
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہی جواب دیتے۔ رہ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ ان راستوں سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے۔ ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ادھر قریش نے 100 اونٹنیوں کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی سنا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں: میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کی پچھلی طرف سے نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری کا مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی یہ کام کر ڈالوں اور 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی زرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخر کار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا۔ لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گری۔ میں بھی نیچے گرا، پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کرو، اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر لیا اور فال نکالی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہ والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مڑ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئیں، حالانکہ وہاں سخت زمین اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دھنسی ہوئی تھیں، وہ زمین سے نہ نکلی۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر نہیں نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا، اور بولا، بس اب دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ کے دعا فرماتے ہی حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کی گھوڑی کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ گھوڑی کے پاؤں جوں ہی زمین سے باہر آئے، سراقہ رضی اللہ عنہ پھر اس پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی گھوڑی پیٹ تک زمین میں دھنس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین، اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سراقہ رضی اللہ عنہ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، ہر بار ایسا ہی ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسا 3 بار ہوا۔ آخر حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے،
چنانچہ انہوں نے کہا میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ میرے سامان میں سے کچھ لینا چاہیں تو لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو اور کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے آپ نے کیا فرمایا؟ کسریٰ بادشاہ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ سیرت کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کو شیئر کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔